دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، آمین۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما، آمین۔ ہر آزمائش میں دل کو بس ایک سچ سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اللہ ہے نا۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ عورت جب دینی علوم سے ناواقف ہوتی ہے تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہے اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں کو مارے بغیر نفس نہیں مرتا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ آج کی اچھی بات بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ جو مان رکھنے کے لیے ہارتے ہیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ توبہ کرنا آسان، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، اگرچہ اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ اگر بیٹی بری ہوتی تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں نہ عطا کرتا۔ ہر مصیبت اور پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر کرنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں۔ مسکرایا کرو، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں
کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لے، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی چمک چھین لے۔ تو دل سے مسکراؤ اس یقین کے ساتھ کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اپنے ماضی کے تجربات پر پچھتانا چھوڑ دے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ بعض اوقات والدین بہت سی چیزوں سے ہمیں اس لیے بھی روکتے ہیں کیونکہ ان کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں، ورنہ یہ ان کے انا کا مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پہ جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر نہ آئے تو مسجد کی عبادت عبادت نہیں، ایک رسم ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالات سے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا، تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟